بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ مرض کی شدت جب بہت زیادہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، کسی بھی وظیفے سے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کسی طبیب کی دوا کارگر نہ ہو، چاروں جانب سے امیدیں ٹوٹ چکی ہوں، انسان راستہ تلاش کرتے کرتے بند گلی تک پہنچ گیا ہو، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہوں اور ہوتے جا رہے ہوں، تمام تعلقات خراب ہو رہے ہوں، ہر کسی نہ کسی نے جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، کام بنتے بنتے بگڑ گئے ہوں، لوگوں کے رویے بدل گئے ہوں، بس جب ایسے حالات ہوں تو سورہ قریش کا یہ عمل واحد حل ہے، مگر ایک خاص طریقے سے کیا جائے گا، ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلاتوں کو پورا فرمائے گا، پورا کرے گا، حل کر دے گا، دور کر دے گا۔ سورہ قریش کے فوائد یا اس کے پڑھنے کے جو بینیفٹس ہیں میں نہیں بیان کروں گی کیونکہ بے شمار ہیں، بلکہ آپ خود جب یہ عمل کریں گے تو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر یہاں اس کمنٹس میں آپ جو ہے مجھے بتائیں گے، اور مجھے نہیں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوئے۔ یہ میرے لیے نہیں ہوں گے کمنٹس، یہ آپ ان لوگوں کے لیے، ان پریشان زدہ لوگوں کے لیے ہے جو آپ کی طرح یوٹیوب پہ کوئی دعا، کوئی وظیفہ تلاش کرتے ہوئے آئے اور وہ یہ کمنٹ پڑھ کے ان کا حوصلہ بڑھے اور پھر وہ بھی اس عمل کو کریں اور ان کی مشکل حل ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ کا جو اوپر بیان کیے گئے صرف وہی جو ہیں یہ عمل لوگ کریں، یعنی اس طرح کے جب حالات اور کنڈیشن آ جائے تب آپ یہ عمل ضرور کریے گا۔ اس کے علاوہ دولت آنے کا، دولت کا جو کیش فلو ہے کہتے ہیں تیز ہونے کا، کہ اگر جو ہے ترقی کرنے کا کاروبار میں، یہ اس کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی نایاب اور مجرب عمل ہے۔ جو لوگ دیار غیر میں ہیں، یعنی کہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے جرم و خطا مطلب وہاں قیدی اس میں رکھا ہوا جیل میں نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھار کے یہاں کے غریب بیچارے لوگ، آدمی وہاں چلے جاتے ہیں کسی غیر ملک میں اور وہاں ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتا ہے، ان کو ان کے وطن آنے نہیں دیا جاتا، اس طرح کی بھی قید ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی بے جرم و خطا قید میں ڈال دیا گیا ہو، کوئی سنوائی نہ ہو رہی ہو، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے بعد ہی ان کو آزادی کی نوید سنا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عمل غور سے سنیے گا، بلکہ میں کہوں گی کہ بار بار سنیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ نہ سمجھیں اور کوئی پوائنٹ مس کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ عمل کریں تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کی محنت اور وقت دونوں ضائع ہوں گے۔ اسے جب بھی عمل کریں، کبھی بھی میری لیے نہیں، کہیں پر کسی کی بھی ویڈیو کو 2 سے 3 دفعہ دیکھ کر اس کے پوائنٹس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں یا یاد کر لیں یا اچھے سے سمجھ لیا کریں، تاکہ آپ کو سمجھ تو آئے کہ ہمیں عمل کرنا کیا ہے، عمل کی کیا کیا شرائط ہیں، کیا اوقات رکھے گئے ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں وظیفہ عمل بتانے سے پہلے کہ خدا نخواستہ اس سورہ میں کسی قسم کی کسی تحریف کا احتمال نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کی گئی ہے، بلکہ جیسے علم نشرہ کے 9 کاف کا عمل ہے جو آپ نے اسی چینل پہ موجود ہے، جو کہ بہت ہی بہترین عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، میں اس کا لنک بھی آئی بٹن میں آپ لوگوں کو دے دوں گی، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو اس میں جو جہاں جہاں کاف آتا ہے اور وہاں پر جو ہے پڑھا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، خاص اور بہت ہی بہترین 9 حاجتوں کا وہ عمل ہے 9 کاف کا۔ تو اسی طرح سے جو ہے سورہ قریش کا بھی ایک عمل ہے کہ اس کو اس کے فا پہ ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ایک آیت کا ورد کیا جاتا ہے، بہت ہی باکمال آیت ہے وہ بھی۔ تو اس عمل کو، تو اس کو کوئی بھی جو ہے کسی غلط معنوں میں لے کے نہ جائے۔ اچھا جی، سورہ قریش میں جو ہے فا جو ہے 5 دفعہ آیا ہے،
اب آپ سورہ قریش پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہاں کہاں فا ہے، تو آپ اس کو پینسل سے یا کسی بھی چیز سے اس کو سرکل کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے مجھے یہاں رکنا ہے۔ ٹوٹل 5 دفعہ آیا ہے، کاؤنٹ صحیح سے کر لیجیے گا، کمی بیشی نہ ہو جائے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو صاف پاک صاف تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جگہ کا صاف ہونا، آپ کے جسم کا، آپ کے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، تو بتانے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن وضو کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وضو کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، وضو کے بغیر نہیں کرنا ہے آپ کو، یہ عمل وضو کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد 7 بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اب یہ ایک سیٹ ہے جس کا اس طرح سے پڑھا جائے گا، تو وہ سیٹ اس طرح سے ہے کہ وضو کیا اور 7 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اسٹارٹ کرنی ہے سورہ قریش، اور سورہ قریش میں جہاں جہاں فے آئے، جیسے پہلی اس کی جو آیت ہے لیلاف، ابھی آپ نے یہ جو فے ہے، پہلا جو فے ہے، یہاں آپ نے رکنا ہے۔ اب یہاں کیا پڑھنا ہے سمجھنے والی بات ہے، یہاں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آپ کو آیت 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ ہر فا پہ یہ آیت سورہ بقرہ کی 137 صرف 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھ جانا ہے، پھر سورہ کو مکمل کرنا ہے۔ اس طرح 5 دفعہ جہاں جہاں وہ ہے آپ رکیں گے فا پہ، اور آپ نے اس آیت کا جو ہے عمل کرنا ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ آپ آئیں گے رحلت شتائے والسیف، اب سیف کا جو فے آیا آپ نے یہ آیت کا ورد کیا۔ اس کے بعد فل یا آبدو، یہ دیکھیں فوراً ہی دوسرا لفظ ہے وہ بھی فے سے اسٹارٹ ہو گیا، تو فل یا آبدو کا فے پر بھی آپ کو رک کر جو ہے آیت کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے پھر یہ جب مکمل ہو جائے گی سورہ، آپ نے پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا ہو گیا ایک سیٹ۔ اب آپ دن میں کم سے کم یہ 3 سیٹ اور زیادہ سے زیادہ 7 سیٹ پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو 3 سیٹ کا یا 7 سیٹ کا یا 5 سیٹ کا یا 4 سیٹ کا آپ نے ریشو رکھ لیں اپنا، جتنا بھی پڑھنا چاہیں، جتنے بھی حالات ہوں آپ کے جیسے، اس کے حساب سے آپ ان سیٹس کو پڑھ کے حاجت اپنی طلب کرتے رہیں۔ ہر سیٹ کے بعد اپنی اس پریشانیوں کے لیے، اپنی جن اعمال کے لیے، جن دعاؤں کے لیے آپ نے یہ عمل کیا اس کی اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگ سکتے ہیں۔ جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات چینج ہونے لگے ہیں، تو کائنڈلی اس کو روک مت دیجیے گا۔ جب منزل قریب ہے، دروازے کھل جائیں، اس وقت میں نے دیکھا اکثر لوگ روک دیتے ہیں۔ روکنا نہیں ہے، چلتے کرتے رہنا جب تک آپ کے مسئلے مکمل طور پہ حل نہ ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اکثر لوگوں کے نظروں سے گزر جاتی ہے ویڈیو ریکمنڈیشن میں یوٹیوب کی وجہ سے، تو وہ صرف دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ آگے آنے والی ایسی ویڈیوز ان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یوٹیوب بھیجے گا، یہ تو بائی چانس ان کو مل گئی، تو اس لیے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، ٹھیک ہے، بیل آئیکن وہاں پہ برابر میں ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ لائک ضرور کرا کریں، اچھی چیزوں کو ہمیشہ پسند کریں، لائک کریں، اور کمنٹ بھی میں ضرور کر دیا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا کریے گا، طبیعت میری ابھی بھی سیٹ نہیں ہے، گلا میرا بہت زیادہ خراب ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔